میرا بیٹا آ گیا۔ بیگم شاہ نے آگے بڑھ کر حارث کو گلے لگایا اور اس کی بلائیں لینے لگی۔ شاہ صاحب نے فخر سے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گھر پہنچنے پر منظر دید نہیں تھا۔ شاہ ولا کی وسیع اور اس عمارت کو روشنیوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ جیسے ہی حارث کی گاڑی پورچ میں رکی، ملازمین کی ایک قطار نے جھک کر سلام کیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ حارث نے اینک اتار کر اپنے عالی شان گھر کا جائزہ لیا۔ اس کے لبوں پر ایک تمکنت بھری مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ صرف ایک عام نوجوان نہیں بلکہ بیرون ملک سے ڈگری لے کر آنے والا شاہ خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر دیوار پر لگی اس بڑی سی تصویر پر پڑی جہاں وہ اپنے والدین کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے اپنی کامیابی اور اپنے معیار پر ناز تھا، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس شاندار استقبال کے پیچھے اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کا منتظر ہے۔ حارث اپنے کمرے میں آرام دہ صوفے پر نیم دراز ابھی سفر کی تھکن اتار ہی رہا تھا کہ شاہ صاحب مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے حارث کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور رسمی حال احوال کے بعد لہجے کو تھوڑا سنجیدہ کر لیا۔ بیٹا، تم پڑھ لکھ کر آ گئے ہو، اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ادھورے کاموں کو مکمل کر لیں۔ سب سے پہلے تمہاری شادی۔ حارث کے چہرے پر ایک دم حیرت کے سائے لہرائے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، شاہ صاحب نے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارے تایا مرحوم سے میری زبان ہوئی تھی۔ کنزا اب ماشاءاللہ جوان ہے اور تمہاری منگیتر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے ماہ ہی تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ شاہ صاحب کی بات سن کر حارث کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی ہو۔ اس کے ذہن میں کنزا کا وہ پرانا سا عکس ابھرا جو اسے بچپن کے دھندلے مناظر میں یاد آیا تھا۔ ایک سہمی ہوئی گاؤں کے سادہ ماحول میں رہنے والی لڑکی۔ ابو، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حارث کی آواز میں بے یقینی اور ہلکی سی تلخی نمایاں تھی۔ اسے توقع تھی کہ اس کی واپسی پر کسی بڑے بزنس پروجیکٹ کی بات ہوگی، مگر یہاں تو اس کی پوری زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر ہی سنا دیا گیا تھا۔ شاہ صاحب نے اس کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا اور یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے کہ تم آرام کرو، اس بارے میں تفصیل سے کل بات کریں گے۔ حارث وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی ابھرنے لگی تھی۔ حارث کے اعصاب پر جیسے دھماکہ ہوا تھا۔ وہ غصے میں بپھرے ہوئے شیر کی طرح کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس نے جھٹکے سے اپنے گلے میں بندھی ٹائی ڈھیلی کی اور نیچے ہال کی طرف بھاگا جہاں بیگم شاہ اور شاہ صاحب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ یہ مذاق بند کریں ابو، میں کسی صورت اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ بیگم شاہ نے ہکا بکا ہو کر بیٹے کی طرف دیکھا، لیکن حارث کے چہرے پر موجود غصہ کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ آخر کمی کیا ہے کنزا میں؟ وہ تمہارے تایا کی نشانی ہے۔ شاہ صاحب نے دھیمے مگر سخت لہجے میں اسے ٹوکنا چاہا، مگر حارث پر اس وقت جنون سوار تھا۔ کمی؟ ابو، وہ ایک عام سی دیہاتی لڑکی ہے جس سے نہ بولنے کا ڈھنگ ہوگا نہ ہی معیار سمجھنے کی صلاحیت۔ میں باہر سے اتنی بڑی ڈگریاں لے کر اس لیے نہیں آیا کہ اپنی زندگی کسی ایسی لڑکی کے نام کر دوں جو پرانے خیالات کی بوجھ ہو اور جس کا اٹھنا بیٹھنا میرے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ اس نے حقارت سے منہ بنایا۔ بیگم شاہ نے اسے سمجھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ امی، میرا اور اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ وہ لڑکی شاید گاؤں کے کچے راستوں کے لیے تو ٹھیک ہو، لیکن میرے گھر اور میری سوسائٹی کے لیے ایک بالکل مس فٹ پرزا ہے۔ میں حارث شاہ ہوں۔ میں اپنا لائف پارٹنر اپنی مرضی سے منتخب کروں گا۔ کسی کے کہنے پر کسی جاہل اور پسماندہ لڑکی کو اپنی گردن کا توق نہیں بنا سکتا۔ حارث نے دو ٹوک لفظوں میں اپنا فیصلہ سنایا اور شاہ صاحب کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف نکل گیا۔ پیچھے ایک گہری خاموشی اور تناؤ چھوڑ گیا۔ شہر کے شور سے دور گاؤں کی کچی مٹی اور سرسبز کھیتوں کے درمیان ایک سادہ مگر پروقار حویلی میں کنزا کا بسیرا تھا۔ وہ صبح سویرے تلاوت قرآن سے فارغ ہو کر جب صحن میں آتی تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور نور پورے ماحول کو ہی روشن کر دیتا۔ کنزا ایک باحجاب اور باحیا لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک اور لہجے میں مکھن جیسی مٹھاس تھی۔ وہ صرف گھر کی صفائی ستھرائی یا سلیقہ مندی تک محدود نہ تھی، بلکہ اس نے اپنی تعلیم بھی مکمل کی تھی، مگر اپنی جڑوں اور روایات سے بھی کبھی دور نہیں ہوئی تھی۔ گھر بھر میں کنزا سب کی لاڈلی تھی۔ تائی جان ہو یا گھر کے بوڑھے ملازمین، ہر کوئی اس کی ایک مسکراہٹ پر واری جاتا تھا۔ وہ جب چلتی تو اس کی چادر کا پلو اس کے وقار کی گواہی دیتا۔ اس کے پاس بیٹھ کر سکون ملتا تھا کیونکہ وہ دوسروں کی بات سننا اور انہیں عزت دینا جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا نکاح شہر میں حارث سے طے پا چکا ہے اور وہ اپنے رب کے فیصلے پر سر جھکائے
ایک دن اندیکھی محبت کے خوشبو دل میں بسائے اپنی نئی زندگی کے خواب بن رہی تھی، اس حقیقت سے بے خبر کہ وہاں اسے دیہاتی سمجھ کر مسترد کیا جا چکا ہے۔ بیگم شاہ جب کنزا کے گھر پہنچی تو اسے صحن میں پودوں کو پانی دیتے پایا۔ کنزا نے جیسے ہی اپنی ساس کو دیکھا فوراً دوپٹہ درست کیا اور نہایت ہی ادب سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ اس کی سادگی اور احترام دیکھ کر بیگم شاہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہیں حارث کے کہے ہوئے سخت الفاظ یاد آ کر تڑپا رہے تھے۔ وہ اسے کمرے میں لے گئیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دیر تک دعا دیتی رہیں۔ میری بچی، حارث ابھی باہر سے آیا ہے، تھوڑا ضدی اور ناسمجھ ہو گیا ہے، بیگم شاہ نے کنزا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کنزا نے خاموشی سے ان کی بات انسنی کر دی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شہر سے آنے والا اس کا منگیتر اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر اس کا رویہ تمہیں تھوڑا تلخ لگے تو اسے دل پر مت لینا، وہ برا نہیں ہے، بس حالات نے اسے تھوڑا مغرور بنا دیا ہے۔ کنزا نے ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور بڑے ہی حوصلے سے بولی، امی جان آپ فکر نہ کریں، رشتے صبر سے بنتے ہیں اور میں صبر کرنا جانتی ہوں۔ بیگم شاہ کی اس کی ہمت اور سمجھداری پر حیران رہ گئیں اور ان کا دل چاہا کہ کاش حارث ایک بار اپنی انا کی اینک اتار کر اس ہیرا لڑکی کو دیکھ لے۔ شاہ صاحب کے کمرے میں ادویات کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی اور وہ بیڈ پر نیم دراز نڈھال سے دکھائی دے رہے تھے۔ حارث جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اسے اپنے والد کے چہرے کی زردی دیکھ کر ایک جھرجھری سی آئی۔ شاہ صاحب نے نحیف ہاتھوں سے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بڑی مشکل سے گویا ہوئے، حارث میری یہ گرتی ہوئی صحت اب مجھے زیادہ مہلت نہیں دے رہی، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اپنے بھائی سے کیا ہوا وعدہ توڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں؟ حارث نے تڑپ کر انہیں دیکھنا چاہا مگر شاہ صاحب نے بات جاری رکھی، یہ صرف ایک نکاح نہیں ہے حارث، یہ ہمارے خاندان کی لاج ہے، تمہارے تایا کی قبر کا سکون ہے۔ اگر آج تم نے انکار کیا تو لوگ میری تربیت پر نہیں میری زبان پر تھوکیں گے۔ کیا تم اپنے باپ کی عزت کی خاطر اتنا بڑا کڑوا گھونٹ نہیں پی سکتے؟ شاہ صاحب کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر حارث کی ساری انا جیسے ایک پل میں ڈھیر ہو گئی۔ وہ باپ جس کے سامنے وہ کبھی اونچی آواز میں نہیں بولا تھا، آج اسے بے بسی کی اس نہج پر دیکھ کر حارث کے پاس ہاں کہنے کے سوا کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ سر جھکا لیا۔ یہ اس کی رضا نہیں، اس کے باپ کی زندگی کا سوال تھا۔ حویلی کا وسیع صحن مہمانوں سے بھرا ہوا تھا مگر حارث کے چہرے پر خوشی کا ایک سایہ تک نہ تھا۔ وہ سفید شیروانی میں ملبوس نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے وقت بھی بالکل ہی سپاٹ اور بے حس دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے قلم کی جنبش میں ایک عجیب سی تلخی تھی، جیسے وہ کسی زندگی کے معاہدے پر نہیں بلکہ اپنی سزا کے پروانے پر دستخط کر رہا ہو۔ جب قاضی صاحب نے ایجاب و قبول مکمل کیا تو مبارک بادوں کے شور میں بھی حارث کی سرد مہری کی دیوار بلند ہی رہی۔ اس نے ایک بار بھی مسکرا کر اپنے والد کی طرف نہیں دیکھا۔ دوسری طرف پردے کے پیچھے کنزا سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی خاموش آنکھیں آنسو سے لبریز تھیں مگر وہ انہیں پلکوں سے باہر گرنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے نکاح کے بول سنتے ہی ایک گہرا سانس لیا اور اپنے رب کے سپرد خود کو کر دیا۔ اسے حارث کے رویے کی سردی کا احساس تھا مگر اس کی خاموشی میں ایک ایسی وقار بھری قبولیت تھی جو صرف بلند حوصلہ عورتوں کا ہی خاصہ ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا جیون ساتھی اسے بوجھ سمجھ کر اپنا رہا ہے، پھر بھی اس نے خاموش دعا مانگی کہ اللہ اس رشتے میں برکت ڈال دے۔ رخصتی کا وقت آیا تو فضا بوجھل تھی مگر کنزا نے کمال ضبط سے اپنے آنسو پوچھ کر اپنے والدین سے الوداعی ملاقات کی۔ جب وہ شاہ ولا پہنچی تو پورچ میں گاڑی رکتے ہی ملازمین نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، لیکن کنزا کی نظریں اس شخص کو ڈھونڈ رہی تھی جس کے نام کی مہندی اس کے ہاتھوں پر رچی ہوئی تھی۔ حارث گاڑی سے اتر کر اسے سہارا دینے یا اس کا استقبال کرنے کے بجائے سیدھا اندر کی طرف چل دیا، جیسے وہ کوئی اجنبی ہو جس کا اس کی زندگی سے کوئی بھی تعلق نہ ہو۔ کنزا نے بھاری لہنگا سنبھالتے ہوئے جب گھر کی دہلیز پار کی تو اسے بیگم شاہ کی ممتا بھری آغوش تو ملی مگر حارث کی پر اسرار خاموشی نے پورے ماحول کو بوجھل بنا دیا۔ وہ اپنے ہی گھر میں ایک ایسے مہمان کی طرح داخل ہوئی تھی جس کا میزبان اس کی موجودگی سے ہی بیزار تھا۔ حارث کے قدموں کی چاپ سیڑھیوں پر گونجتی رہی اور وہ پیچھے مڑے بغیر اپنے کمرے کی طرف نکل گیا، جبکہ کنزا سر جھکائے خاموش آنکھوں کے ساتھ اس سرد مہری کو محسوس کر رہی تھی جو اس کا مقدر کا حصہ بن چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی حارث نے اپنی شیروانی کا کالر جھٹکے سے ڈھیلا کیا اور کنزا کی طرف دیکھے بغیر بیڈ پر اپنا موبائل پھینک دیا۔ کنزا جو بیڈ کے ایک کونے پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر مزید سمٹ گئی۔ حارث اس کے عین سامنے آ کر رکا اور حقارت سے اس کے عروسی لباس اور گھونگھٹ کا جائزہ لیا۔ یہ جو تم خواب سجائے بیٹھی ہو انہیں ابھی سے بھول جاؤ،
اس کی آواز میں برف جیسی سردی تھی۔ تم صرف میرے باپ کی ضد اور اس خاندان کی لاج رکھنے کے لیے یہاں آئی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم کبھی میری زندگی کا حصہ نہیں بن سکو گی، کیونکہ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ ہی نہیں۔ کنزا نے ہمت جمع کر کے کچھ کہنا چاہا، اس کے لب ہلے ہی تھے کہ حارث نے ایک جھٹکے سے اس کا جبڑا اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ کنزا کے حلق سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ حارث نے اس کا چہرہ اپنی طرف جھکایا اور اس کے لبوں کے اتنے قریب ہوا کہ کنزا کو اس کی تپتی ہوئی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ خبردار اگر اپنی زبان کھولنے کی کوشش کی، وہ غرا کر بولا، میری زندگی میں تمہاری حیثیت اس کمرے میں پڑے ایک بے جان فرنیچر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اپنی اوقات اور فاصلہ یاد رکھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا، جس سے کنزا کا سر بیڈ کی پشت سے جا ٹکرایا اور وہ خود بے رحمی سے مڑ کر واش روم کی طرف نکل گیا۔ حارث کے باہر نکلتے ہی کنزا کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی اور اپنی سسکیوں کو دوپٹے میں دبانے لگی۔ جہیز کے سرخ جوڑے میں لپٹی وہ لڑکی جس کے خواب ابھی چند گھنٹے پہلے تک قوس قزح جیسے تھے، اب بکھرے ہوئے کانچ کی طرح کرچی کرچی ہو چکے تھے۔ حارث کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے اور اس کی انگلیوں کے نشان ابھی اس کے نازک چہرے پر دہک رہے تھے۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا جہاں آنسوؤں نے کاجل کو گالوں تک بہا دیا تھا، جیسے اس کی قسمت کی سیاہی اس کے چہرے پر مل دی گئی ہو۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس نے لرزتے ہاتھوں سے وضو کیا اور کمرے کے ایک کونے میں جائے نماز بچھا لی۔ جب وہ سجدے میں گری تو تڑپ کر رہ گیا، میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی اپنی حدود پار نہیں کی، پھر میرے نصیب میں یہ آزمائش کیوں؟ اس نے سجدے میں گڑ گڑا کر اپنے رب سے شکوہ کیا، لیکن پھر جیسے ہی اس کے دل کو کسی انجانے سکون نے چھوا، اس کے لہجے میں عاجزی آ گئی۔ یا اللہ، اگر یہی تیری رضا ہے تو مجھے اس کانٹوں بھرے سفر پر چلنے کا حوصلہ بھی دے۔ حارث کے دل کو میرے لیے نرم کر دے، کیونکہ تیرے سوا میرا اب یہاں کوئی نہیں ہے۔ جائے نماز سے اٹھتے وقت اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ اس نے ٹوٹ کر بکھرنے کی بجائے اس خاموش جنگ کو لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلی صبح سے ہی حارث نے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ کنزا اس کے لیے محض ایک سایہ ہے۔ وہ صبح سویرے اس کے جاگنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل جاتا اور ناشتہ بھی باہر ہی کرنے کو ترجیح دیتا۔ کنزا سارا دن اسی کے انتظار میں گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی، اس کی پسند کے کھانے بناتی اور اس کی الماری درست کرتی، مگر حارث جب رات گئے گھر لوٹتا تو اس کا چہرہ تک نہ دیکھتا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا تو کنزا کے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہ کرتا، بلکہ خاموشی سے دوسری طرف رخ کر کے سو جاتا، جیسے اس کمرے میں اس کے سوا کوئی دوسرا وجود موجود ہی نہ ہو۔ حارث نے جان بوجھ کر اپنی مصروفیات بڑھا دی تھی تاکہ اسے کنزا کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ رات کے پچھلے پہر تب گھر آتا جب پورا گھر سو چکا ہوتا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کنزا ہر رات اس کی آہٹ سننے تک جاگتی رہتی تھی۔ جب وہ تھکا ہارا کمرے میں ایک قدم رکھتا تو کنزا چپکے سے اٹھ کر اس کے جوتے ایک طرف رکھتی اور اس کے لیے پانی کا گلاس میز پر رکھ دیتی، مگر حارث اس کی اس خاموش خدمت کو بھی ایک نفرت بھری نظر سے دیکھ کر نظر انداز کر دیتا۔ اس کی یہ دانستہ بے رخی کنزا کے دل پر نشتر کی طرح لگتی، لیکن وہ خاموشی سے سارا درد پی جاتی۔ کنزا نے اپنی تکلیف کو ایک طرف رکھ کر خود کو شاہ ولا کے رنگ میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر پورے گھر کی صفائی سے لے کر کچن کے معاملات تک ہر چیز اپنی نگرانی میں لے لیتی۔ بیگم شاہ کی ادویات کا وقت یاد رکھنا ہو یا شاہ صاحب کے لیے پرہیزی کھانا تیار کرنا، کنزا نے اپنی سلیقہ مندی سے چند ہی دنوں میں سب کے دل جیت لیے۔ وہ گھر بھر کے لیے ایک ایسی ٹھنڈی چھاؤں بن گئی جس کی ضرورت ہر فرد کو محسوس ہونے لگی تھی۔ شوہر کی بے رخی کے باوجود کنزا اس کے آرام کا خیال رکھنا نہیں بھولتی تھی۔ وہ حارث کے آفس جانے سے پہلے اس کی شرٹ اور میچنگ ٹائی نکال کر بیڈ پر رکھتی اور اس کے جوتے چمکا کر ایسی جگہ رکھتی کہ اسے ڈھونڈنے نہ پڑے۔ ایک دوپہر جب حارث غصے میں کچن میں آیا تو کنزا کو پسینے میں شرابور اپنی پسند کے کباب تلتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، لیکن پھر اپنی انا کی دیوار بلند کر لی۔ کنزا نے اس کی آمد محسوس کرتے ہی فوراً اسے ٹھنڈا جوس پیش کیا۔ حارث نے گلاس تو پکڑ لیا مگر ایک شکریہ تک نہ کہا۔ اس کے باوجود کنزا کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایک اچھی شریک حیات کا کام صرف پیار پانا نہیں بلکہ خاموشی سے اپنا مقام بنانا بھی ہوتا ہے۔ کنزا نے پورے 2 گھنٹے کچن کی تپش میں گزار کر حارث کی پسندیدہ بریانی اور شامی کباب تیار کیے تھے۔
اس نے ڈائننگ ٹیبل کو بڑے ہی سلیقے سے سجایا، پھولوں کا گلدستہ رکھا اور بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی کہ کب حارث آئے۔ جیسے ہی پورچ میں گاڑی کی روشنی چمکی، اس کے چہرے پر ایک تھکی ہاری مگر پر امید مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا اور حارث کے اندر داخل ہوتے ہی آگے بڑھ کر اس کا بیگ تھامنا چاہا۔ حارث، میں نے آج آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں سرو کرتی ہوں، اس نے بڑے مان سے کہا۔ حارث نے رک کر ایک سرد نظر دسترخوان پر ڈالی اور پھر کنزا کے پر امید چہرے کو دیکھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے لیے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے انتہائی بے نیازی سے جواب دیا۔ میں باہر سے ڈنر کر کے آیا ہوں، یہ سب اٹھا کر یہاں سے لے جاؤ۔ کنزا کا دل جیسے ایک پل میں ڈوب گیا۔ مگر حارث، ایک نوالا تو چکھ لیں، میں نے بہت محنت سے۔ اس کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ حارث نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ محنت کسی ایسی جگہ کرو جہاں اس کی قدر ہو، میرے سامنے یہ گھریلو پن دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر اوپر چلا گیا، جبکہ کنزا نم آنکھوں کے ساتھ اس ٹھنڈے ہوتے کھانے کو دیکھتی رہ گئی جو اس نے اپنی محبت کی آنچ پر پکایا تھا۔ شاہ ولا کے عالیشان ڈرائنگ روم میں قہقہوں کا شور گونج رہا تھا جب حارث کی دوست زارا، جو اپنے جدید لباس اور تیز میک اپ میں کسی ماڈل سے کم نہیں لگ رہی تھی، صوفے پر نیم دراز بیٹھی تھی۔ کنزا جب ٹرے میں چائے اور لوازمات لے کر داخل ہوئی تو زارا نے اسے سر سے پاؤں تک ایک تنقیدی نظر سے دیکھا۔ کنزا کا سادہ سوٹ اور سر پر جمع ہوا دوپٹہ زارا کے لیے تمسخر کا باعث بن گیا۔ او مائی گاڈ حارث، یہ تمہاری ملازمہ ہے یا تمہاری وہ دیہاتی بیوی جس کا تم ذکر کر رہے تھے؟ زارا نے منہ بنا کر اونچی آواز میں کہا۔ حارث نے ایک سرد نظر کنزا پر ڈالی جو شرمندگی سے نظریں جھکائے خاموشی سے چائے کی پیالیاں میز پر رکھ رہی تھی۔ حارث، تمہارا ٹیسٹ اتنا بھی برا نہیں ہو سکتا کہ تم اس ممی ڈیڈی ماحول میں کسی ایسی لڑکی کو رکھو جو ابھی تک 19ویں صدی کے ہی حلیے میں گھومتی ہو۔ زارا نے کہکا لگایا۔ حارث نے اسے روکنے کے بجائے محض ایک بے نیازی بھری مسکراہٹ پر اکتفا کیا، جیسے اسے بھی کنزا کی سادگی زارا کے سامنے شرمندہ کر رہی ہو۔ کنزا کے ہاتھ ٹرے پر کرتے ہوئے ہلکے سے کانپے، اسے لگا جیسے اس کے وجود کی تذلیل کی جا رہی ہو، مگر وہ ایک لفظ کہے بغیر خاموشی سے وہاں سے نکل گئی، جبکہ پیچھے سے زارا کے طنزیہ تبصرے اب بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ زارا کی زہریلی باتیں ڈرائنگ روم کی فضا میں زہر گھول رہی تھی، لیکن حارث کسی پتھر کے بت کی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے ایک بار بھی زارا کو ٹوکنا یا کنزا کا دفاع کرنا ضروری نہ سمجھا، جیسے اسے خاموش رہ کر زارا کی تائید کرنے میں سکون مل رہا ہو۔ کنزا، جس کے دل پر ان طنزیہ جملوں نے گہرے گھاؤ لگائے تھے، دوبارہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں تازہ پھلوں کا پیالہ تھا۔ اس نے نہایت ہی نفاست اور سکون سے زارا کے سامنے پلیٹ رکھی، جیسے اس سے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ زارا نے حقارت سے کنزا کی طرف دیکھ کر ایک بار پھر حارث کو مخاطب کیا۔ حارث، مجھے تو حیرت ہے کہ تمہارے جیسے ہائی پروفائل بندے کے ساتھ یہ گاؤں کی گوری کیسے چلے گی؟ حارث نے نظر چرا کر اپنے فون کی سکرین پر جما لی۔ اس کی خاموشی کنزا کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھی، مگر کنزا کے چہرے پر ایک عجیب سا ضبط تھا۔ اس نے زارا کی طرف دیکھ کر ایک دھیمی مگر باوقار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چائے کے ساتھ یہ کیک ضرور چکھیے گا، یہ میں نے خود بنایا ہے۔ اس کی اس حد درجہ شائستگی نے زارا کو ایک لمحے کے لیے لاجواب کر دیا، جبکہ حارث نے پہلی بار سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں کنزا کی اس خاموش ہمت پر ایک مبہم سی حیرت ابھری تھی۔ رات کے سناٹے میں جب حارث کمرے میں داخل ہوا تو کنزا کا ضبط جواب دے گیا، آخر آپ نے زارا کو روکا کیوں نہیں؟ کیا میں آپ کی کوئی عزت نہیں؟ کنزا کی آواز میں آنسوں کی جھلجھلاہٹ تھی۔ حارث، جو پہلے ہی تپا ہوا تھا، ایک دم مڑا اور کنزا کو بازو سے پکڑ کر دیوار اور بیڈ کے کونے سے جا لگایا۔ وہ اس کے بالکل اوپر جھک گیا، اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ عزت؟ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے جیسی لڑکی کے لیے اپنی دوست سے لڑوں؟ اس نے کنزا کے چہرے کے قریب ہی غرا کر کہا۔ کنزا کا سانس رکنے لگا، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے اور وہ ہچکیاں لینے لگی۔ کنزا کو اس طرح ٹوٹتے دیکھ کر حارث کے اندر کچھ لرزا، وہ ایک جھٹکے سے دور ہوا اور غصے میں تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا لیٹا۔ اگلی صبح حارث پورے کمرے میں پاگلوں کی طرح کچھ ڈھونڈ رہا تھا، اس کا چہرہ پریشانی سے سفید ہو رہا تھا۔ میری فائل کہاں ہے؟ میری زندگی کا سب سے اہم پروجیکٹ تھا اس میں، وہ چلا رہا تھا۔ کنزا، جو رات کی تکلیف کے باوجود خاموشی سے کمرے میں آئی تھی، الماری کے ایک مخصوص خانے کی طرف بڑھی اور بڑی ہی نفاست سے ترتیب دی گئی فائل نکال کر حارث کے سامنے رکھ دی۔
حارث نے حیرت سے فائل پکڑی اور پھر کنزا کو دیکھا جو سرخ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خاموشی سے وہاں سے جانے لگی۔ اسے یاد آیا کہ کل رات اس نے کس بے رحمی سے اسے جھڑکا تھا، جبکہ وہی لڑکی اس کی چیزوں کو اس سے بہتر طریقے سے سنبھالے ہوئے تھی۔ حارث نے فائل ہاتھ میں تھام لی، مگر اس کی نظریں بے اختیار سامنے کھڑی کنزا پر جم گئیں۔ وہی کنزا جسے وہ اب تک ایک دیہاتی بوجھ سمجھ کر نظر انداز کرتا آیا تھا، آج اس کی سب سے بڑی مشکل کا حل بن کر سامنے کھڑی تھی۔ اس نے غور کیا کہ فائل نہ صرف محفوظ تھی بلکہ کنزا نے اس کے اندر موجود بکھرے ہوئے کاغذات کو بھی ایک خاص ترتیب سے لگا دیا تھا، جیسے اسے بخوبی علم ہو کہ کون سا کاغذ کتنا اہم ہے۔ پہلی بار حارث کی نظروں میں نفرت یا حقارت کی بجائے ایک گہری حیرت اور الجھن تھی۔ اس نے کنزا کے تھکے ہوئے مگر پروقار چہرے کو دیکھا جس پر رات کی بدتمیزی کے نشان اب بھی قرب کی صورت میں موجود تھے۔ حارث کے لبوں تک ایک شکریہ آیا مگر انا نے راستہ روک لیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن الفاظ نے ساتھ نہ دیا۔ اس نے بس ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے کنزا کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، جیسے وہ پہلی بار اسے ایک جیتے جاگتے اور باصلاحیت انسان کے طور پر محسوس کر رہا ہو۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور بادلوں کی گرج کے ساتھ ہی شاولہ کی فضا میں ایک عجیب سی خنکی اتر آئی تھی۔ حارث کسی کام سے لائبریری کی طرف مڑا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کنزا ایک اونچی سیڑھی نما میز ٹیبل پر چڑھی لائبریری کی اوپری شیلف سے کتابیں نکال کر انہیں نہایتی نفاست سے صاف کر رہی تھی۔ بارش کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جو اس وقت کسی کتابی کردار کی طرح پرسکون اور دلکش لگ رہا تھا۔ اچانک کتابوں کا ایک بھاری سیٹ سنبھالتے ہوئے کنزا کا پاؤں پھسلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ کنزا! حارث کے حلق سے ایک بے ساختہ پکار نکلی اور اس سے پہلے کہ وہ فرش پر گرتی حارث نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ اس نے کنزا کی کمر کو اتنی سختی سے کسا کہ دونوں کے درمیان موجود فاصلے لمحوں میں ہی مٹ گئے۔ کنزا نے گھبرا کر اپنے ہاتھ حارث کے چوڑے شانوں پر جما دیے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے سینے میں شور سنائی دے رہا تھا۔ لائبریری کی خاموشی، باہر گرتی بارش کا شور اور ایک دوسرے کی قربت، جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ حارث نے نیچے جھک کر کنزا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف اور ایک انکہی تڑپ موجود تھی۔ وہ حارث کی گرفت کی تپش محسوس کر رہی تھی جو اس کی کمر پر مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس سحر انگیز لمحے میں دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگیں اور وہ بالکل بے ساختہ حارث کا سر کنزا کے لبوں کی طرف جھکنے لگا۔ کنزا نے اپنی پلکیں موند لیں جیسے وہ اس جادوئی لمحے کی تاب نہ لا سکی ہو۔ حارث کی انا اور نفرت اس وقت بارش کے پانی میں بہہ چکی تھی اور اسے صرف اپنے سامنے موجود اس لڑکی کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب حارث تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا تو اس کا ارادہ صرف خاموشی سے سونے کا تھا، مگر کمرے کی ترتیب نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ بیڈ کے ایک طرف کنزا جائے نماز پر سر جھکائے بیٹھی شاید تسبیح پڑھ رہی تھی، جبکہ صوفے کے پاس رکھے اسٹینڈ پر حارث کے اگلے دن کے کپڑے نہایت ہی نفاست سے استری کر کے لٹکائے گئے تھے۔ حارث قریب گیا تو دیکھا کہ نہ صرف سوٹ کی کریز بالکل سیدھی تھی بلکہ اس کے ساتھ میچنگ ٹائی، موزے اور یہاں تک کہ اس کا پسندیدہ پرفیوم بھی ایک خاص ترتیب سے وہاں موجود تھا۔ کنزا نے ہر چیز کو اتنی باریکی سے سنبھالا تھا جیسے وہ حارث کی ضرورتوں کو اس کے کہے بغیر ہی جانتی ہو۔ حارث نے ان کپڑوں کو چھو کر دیکھا، اسے احساس ہوا کہ وہ جنہیں پرانے خیالات کی کہہ کر رد کر رہا تھا وہ دراصل اس کی زندگی کے بکھرے ہوئے حصوں کو کتنا سلیقے سے جوڑ رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر کنزا کو دیکھا جو اب پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود معصومیت اور تھکن نے حارث کے دل میں پہلی بار ملامت کی ایک لہر پیدا کی۔ وہ کپڑے صرف استری شدہ پارچے نہیں تھے بلکہ کنزا کی خاموش محبت اور خدمت کا اعتراف تھے۔ رات کی خاموشی اچانک چیخ و پکار میں بدل گئی جب شاہ صاحب کے کمرے سے بیگم شاہ کے رونے کی آوازیں آئیں۔ حارث بدحواسی میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ والد سینے پر ہاتھ رکھے کرا رہے تھے اور ان کا چہرہ درد کی شدت سے نیلا پڑ رہا تھا۔ پورے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ ملازمین بدحواس تھے اور حارث کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ کیا کرے۔
ایسے میں کنزا نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اس نے فوراً ایمبولینس کو فون کیا، شاہ صاحب کی زبان کے نیچے ضروری دوا رکھی اور روتی ہوئی بیگم شاہ کو سنبھال کر گاڑی تک لائی۔ اس کی ہمت نے بکھرے ہوئے گھر والوں کو ایک سہارا دے دیا۔ ہسپتال کے سرد کوریڈور میں آپریشن تھیٹر کی ریڈ لائٹ جل رہی تھی۔ حارث جو خود کو بہت ہی مضبوط سمجھتا تھا، باپ کی زندگی کی خبر سن کر اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ایک بینچ پر سر جھکائے بیٹھا رہا کہ اسے اپنے کندھے پر ایک نرم لمس محسوس ہوا۔ کنزا اس کے برابر آ بیٹھی۔ حارث نے جیسے ہی سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کا سارا ضبط آنسو بن کر بہہ نکلا۔ وہ پہلی بار اپنی ساری انا، سارا غرور چھوڑ کر کنزا کے کندھے پر سرک کر ایک بچے کی طرح پھٹ پڑا جس کا باپ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہو۔ کوریڈور کی اس نیم تاریکی میں کنزا نے خاموشی سے اپنا ہاتھ حارث کے بالوں میں پھیرا۔ وہ نہایت ہی نرمی سے اس کے الجھے ہوئے بالوں کو سہلا رہی تھی، جیسے اس کی انگلیوں سے حارث کے دل کا بوجھ کم ہو رہا ہو۔ ہمت کرے حارث، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس نے سرگوشی کی، پھر اس نے جھک کر حارث کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، اسے ایک بوسے میں ہمدردی، حوصلہ اور وہ اپنائیت تھی جس کی حارث کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ حارث کو محسوس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ کمزور سمجھتا تھا، وہی آج اس کا سب سے بڑا حوصلہ بن کر اسے گرنے سے بچا رہی ہے۔ ہسپتال کی سفید دیواریں اور وہاں کی مخصوص خاموشی حارث کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا بار فار اندر باہر جانا اور ان کے چہروں پر پھیلی سنجیدگی حارث کو اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ وہ شخص جو خود کو ہر صورتحال کا فاتح سمجھتا تھا، آج ہسپتال کے ایک کونے میں ہارا ہوا اور بکھرا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور کانپتے ہاتھ اس کے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی گواہی دے رہے تھے۔ ایسے میں کنزا کسی چٹان کی طرح اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے نہ صرف بیگم شاہ کو سنبھالا، بلکہ ہسپتال کی تمام کاغذی کارروائی اور ادویات کا انتظام بھی اتنی مستعدی سے کیا کہ حارث کو کسی چیز کی فکر نہ کرنی پڑے۔ جب حارث کی ہمت بالکل جواب دے گئی اور وہ نڈھال ہو کر فرش پر بیٹھنے لگا تو کنزا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ حارث، خود کو سنبھالیں، آپ شاہ صاحب کی طاقت ہیں، اس نے انتہائی پرسکون مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں وہ ٹھہراؤ تھا جس نے حارث کے تلاطم خیز جذبات کو تھام لیا۔ حارث نے اپنی نم آنکھوں سے کنزا کی طرف دیکھا، جو اس وقت ایک کمزور دیہاتی لڑکی نہیں بلکہ ایک مضبوط ڈھال نظر آ رہی تھی۔ کنزا نے اپنی چادر کا پلو اس کی آنسو پوچھنے کے لیے آگے بڑھایا اور اسے احساس دلایا کہ اس کڑی دھوپ میں وہ تنہا نہیں ہے۔ اس کی دیہاتی بیوی اس کی سب سے بڑی طاقت بن کر اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہسپتال کے ویٹنگ ایریا میں رات کی خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف مشینوں کی دور سے آتی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ حارث بینچ پر سر پیچھے ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا، اس کا چہرہ تھکن اور ندامت سے چور تھا۔ اچانک اسے اپنے حلق میں شدید خشکی محسوس ہوئی، جیسے لفظ اندر ہی کہیں جم گئے ہوں۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے کنزا کو بیگم شاہ کا سر اپنی گود میں رکھے انہیں تسلی دیتے پایا۔ حارث نے پہلی بار ایک عجیب سی جھجک اور اپنائیت کے احساس کے ساتھ لب کھولے۔ کنزا، اس کی آواز دھیمی تھی مگر خاموش کوریڈور میں صاف سنائی دی۔ کنزا، جس نے اس گھر میں آنے کے بعد سے اب تک حارث کے منہ سے صرف طنز یا پھر خاموشی ہی سنی تھی، اپنا نام سن کر چونک گئی۔ اس نے حیرت سے حارث کی طرف دیکھا، جس کی نظروں میں اب وہ حقارت نہیں بلکہ ایک عجیب سی التجا تھی۔ کنزا، پلیز تھوڑا پانی ملے گا؟ حارث نے دوبارہ کہا۔ کنزا فوراً اٹھی اور قریب پڑے واٹر کولر سے گلاس بھر لائی۔ جب اس نے گلاس حارث کی طرف بڑھایا تو حارث نے گلاس تھامتے وقت چند لمحوں کے لیے اس کی انگلیوں کو چھوا۔ یہ لمس پہلے جیسا بے رحم نہیں تھا، بلکہ اس میں موجود ایک خاموش اعتراف تھا کہ وہ اس کے وجود کو تسلیم کر چکا ہے۔ حارث نے پانی پیتے ہوئے گلاس کی اوٹ سے کنزا کو دیکھا، جو خاموشی سے دوبارہ اپنی جگہ جا بیٹھی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ کنزا نام لینا اس کے ذائقے میں اتنی مٹھاس کھول دے گا، اس نے پہلی کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ حارث نے پانی کا گلاس واپس کرتے ہوئے کنزا کی تھکی ہوئی آنکھوں میں دیکھا، اس کا لہجہ ندامت سے بوجھل تھا۔ تم نے سارا دن کچھ نہیں کھایا کنزا، تم جا کر کچھ کھا لو ورنہ تم بھی بیمار ہو جاؤ گی۔ میرا خیال رکھنا تمہارا فرض نہیں ہے، خاص طور پر اس سب کے بعد جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ حارث کی آواز میں پہلی بار وہ سرد میری دیوار گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جو اس نے خود تعمیر کی تھی۔ کنزا نے ایک دھیمی
مگر پروقار مسکراہٹ کے ساتھ حارث کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ کوئی شکوہ تھا اور نہ ہی کوئی بدلہ، بلکہ ایک ایسی اپنائیت تھی جو حارث کے دل کی بنجر زمین کو بھگو رہی تھی۔ میرا فرض صرف آپ کو وقت پر کھانا کھلانا یا آپ کی چیزیں سنبھالنا نہیں ہے حارث، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ایک شریک حیات کا اصل فرض تو اپنے جیون ساتھی کی تکلیف بانٹنا اور مشکل وقت میں اس کا حوصلہ بننا ہوتا ہے۔ اگر آج میں آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں تو میرا اس گھر میں ہونا بے معنی ہے۔ حارث اس کے جواب پر لاجواب ہو کر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کنزا کے ان سادہ سے الفاظ نے حارث کے اس غرور کو پاش پاش کر دیا تھا کہ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور جدید سوچ کا مالک ہے، کیونکہ زندگی کا سب سے بڑا سبق تو اسے اس سادہ سی لڑکی نے سکھا دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے بہت سمجھ رہا تھا وہ دراصل اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ثابت ہوئی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ کنزا کی محبت کسی بدلے کی محتاج نہیں تھی، وہ تو بس ایک بے لوث سمندر تھی جو اس کے تمام تر گناہوں کو دھونے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد حارث اپنی فائلوں کی تلاش میں کنزا کے کمرے کی طرف گیا تو اسے وہاں میز پر کچھ موٹی موٹی کتابیں اور ایک ڈائری نظر آئی۔ تجسس کے عالم میں جب اس نے کتاب اٹھائی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ شیکسپیئر اور ورڈز وُڈ کی شاہکار تھے، جن پر جا بجا کنزا کی ہاتھ سے لکھے ہوئے گہرے تجزیاتی نوٹس موجود تھے۔ حارث نے حیرت سے ڈائری کے صفحات پلٹے جہاں کنزا نے اپنی تعلیم اور انگلش لٹریچر کے حوالے سے اپنی ریسرچ کا ذکر کر رکھا تھا۔ اسی لمحے کنزا کمرے میں داخل ہوئی۔ حارث نے ڈائری دکھاتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، کنزا، تم انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہو اور تمہاری یہ قابلیت تم نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ کنزا نے مصلحت آمیز خاموشی کے بعد جواب دیا، آپ نے کبھی مجھ سے بات کرنا یا میری شخصیت کو جاننا ضروری ہی نہیں سمجھا حارث، آپ نے تو میرے حلیے کو دیکھ کر میری سوچ کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حارث کو لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر زوردار تماچا مارا ہو۔ وہ لڑکی جسے وہ زارا کے سامنے جاہل سمجھ کر شرمندہ ہوتا رہا تھا، دراصل اس سے کہیں زیادہ باصلاحیت اور تعلیم یافتہ نکلی۔ اسے اپنی جہالت اور اپنے جدیدیت کے جھوٹے خول پر پہلی بار شدید ندامت محسوس ہوئی۔ حارث نے کپکپاتے ہاتھوں سے کنزا کی ڈائری کا ایک اور صفحہ پلٹا جہاں تحریر اب اس کے آنسو سے دھندلی تھی۔ اس پر کنزا نے اپنے دل کا وہ حال لکھا تھا جو اس نے آج تک کبھی اپنی زبان پر نہیں آنے دیا تھا۔ صفحے کے بیچوں بیچ موٹے حروف میں ایک عہد درج تھا، میں جانتی ہوں کہ حارث کے دل میں میرے لیے صرف نفرت اور بیزاری ہے، لیکن میرا رب گواہ ہے کہ میں نے اس رشتے کو پورے مان سے قبول کیا ہے۔ میرا عہد ہے کہ میں ان کی ہر نفرت کو اپنی محبت سے شکست دوں گی اور ایک دن ان کے دل میں اپنے لیے وہ مقام بناؤں گی جس کی وہ اب تک نفی کرتے آئے ہیں۔ حارث کے سینے میں جیسے سانس اکھڑنے لگے۔ اس نے مزید پڑھا جہاں کنزا نے لکھا تھا، وہ مجھے دیہاتی سمجھ کر ٹھکراتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ محبت کا تعلق حلیے سے نہیں روح سے ہوتا ہے۔ میں تب تک ہار نہیں مانوں گی جب تک وہ مجھے میری روح سے نہ پہچان لے۔ ڈائری کے اس آخری جملے نے حارث کی انا کے آخری بت کو بھی پاش پاش کر دیا۔ اسے اپنی ہر بدتمیزی، ہر طعنہ اور زارا کے سامنے اپنی خاموشی ایک گناہ کی طرح یاد آنے لگی۔ وہ وہیں کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی نظریں ان لفظوں پر جمی تھی جو ایک لڑکی کے بے لوث جذبے اور اس کی خاموش جد و جہد کی داستان سنا رہے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے مٹانے کی کوشش کر رہا تھا وہی اسے مکمل کرنے کی قسم کھائے بیٹھی تھی۔ حارث کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر اس کی گود میں گر گئی اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار برس پڑی۔ ندامت کی ایک ایسی لہر اس کے وجود میں اٹھی جس نے اس کے تمام تکبر کو بہا دیا۔ اسے اپنا ہر وہ لفظ یاد آ رہا تھا جو اس نے کنزا کے دل کو چھنی کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، تم کبھی میری زندگی کا حصہ نہیں بن سکو گی، تمہاری حیثیت ایک بے جان فرنیچر جیسی ہے۔ زارا کے سامنے اس کی خاموشی، یہ سب کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ شخص جو کبھی نہیں رویا تھا آج اپنی ہی نظروں میں گر کر ہچکیاں لے رہا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا جہاں کنزا تھک کر سو چکی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ انتہائی معصوم اور پرسکون لگ رہا تھا، مگر حارث کی نظر اس کے چہرے پر پڑے ان انگلیوں کے ہلکے نشانات پر پڑی جو اس کی اپنی بے رحمی کی یادگار تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کنزا کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر پھر ندامت کے احساس سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اسے لگا جیسے وہ اس پاکیزہ لڑکی کو چھونے کے قابل بھی نہیں رہا۔ وہ وہیں بیڈ کے پاس فرش پر بیٹھ گیا اور سوئی ہوئی کنزا کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اس سے معافی مانگنے لگا، یہ سوچ کر کہ اس نے کتنی بے رحمی سے اس ہیرا صرف لڑکی کو دھتکارا تھا جو اس کے لیے اپنے رب سے لڑ رہی تھی۔ حارث ابھی کنزا کے پاس ہی بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے فون کی اسکرین زارا کے نام سے روشن ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے حارث کے ماتھے پر تیوریاں ابھری، اس نے فون اٹھایا اور گہری سانس لے کر کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے زارا کی وہی طنزیہ آواز آئی،
ہائے حارث، تمہارے اس بورنگ گھر کا کیا حال ہے؟ وہ تمہاری بیچاری بیوی ابھی وہی پرانے ڈرامے کر رہی ہے یا تم نے اسے ٹھکانے لگانے کا کوئی ارادہ کیا ہے؟ حارث نے ایک نظر سوئی ہوئی کنزا پر ڈالی اور اس کا لہجہ برف کی طرح سرد ہو گیا۔ زارا، آئندہ میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط مت بولنا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ زارا کی آواز حیرت سے رک گئی۔ حارث، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ حارث نے بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہاری اور میری دوستی وہیں ختم ہو گئی تھی جہاں تم نے میری عزت کی تذلیل کی اور میں خاموش رہا۔ میری زندگی میں تمہاری جیسی سطحی سوچ رکھنے والی لوگوں کی اب کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ زارا کچھ اور کہتی، حارث نے کال کاٹ دیا اور بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے اپنے وجود سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہو۔ اگلے دن شام کو حارث جب گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ان پھولوں کے ذریعے اپنے بدلے ہوئے رویے کا اظہار کرے گا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، کنزا الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ حارث کے قدموں کی چاپ سن کر وہ تیزی سے مڑی اور حارث کو اپنے قریب دیکھ کر اس کے ہاتھ لاشعوری طور پر کانپنے لگے۔ حارث نے مسکرا کر گلدستہ اس کی طرف بڑھایا۔ کنزا، یہ تمہارے لیے ہے۔ کنزا نے پھولوں کو نہیں دیکھا بلکہ اس کی نظریں حارث کے چہرے پر جمی تھی جہاں خوف کی ایک لہر صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ دو قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا سانس پھولنے لگا جیسے اسے ڈر ہو کہ یہ کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اس کے ذہن میں اب بھی وہ رات تازہ تھی جہاں حارث نے اسے دیوار سے لگا کر غصے میں جھڑکا تھا۔ کنزا کا یہ ڈرا ہوا رویہ حارث کے دل میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے محبت کی نہیں بلکہ خوف کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے جسے گرانا اب اتنا آسان نہ ہوگا۔ اس کا ہاتھ پھولوں سمیت وہیں ہوا میں ہی معلق رہ گیا اور اسے اپنی گزشتہ زندگی کی ہر بدتمیزی پر اس قدر شدت سے ندامت ہوئی کہ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ تڑپ کر رہ گیا کہ اس نے کتنی معصوم لڑکی کو اپنے رویے سے ایک زندہ لاش بنا دیا تھا۔ کمرے میں چھائی خاموشی کو کنزا کی دھیمی آواز نے توڑا۔ اس نے اپنی نظریں فرش پر جھکائے رکھی کیونکہ حارث کی بدلی ہوئی نظروں کا سامنا کرنا اس کے لیے اب بھی دشوار تھا۔ حارث، اگر آپ کی اجازت دیں تو کیا میں کچھ دن کے لیے آپ کے والدین کے گھر جا سکتی ہوں؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تھکن اور بیزاری تھی۔ حارث جو بھی تھوڑی دیر پہلے لائے ہوئے پھول میز پر رکھ رہا تھا ایک دم ٹھٹک گیا۔ کیوں کنزا، کیا یہاں کوئی تکلیف ہے یا مجھ سے پھر کوئی؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ کنزا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس میرا دل بہت بوجھل ہے، مجھے تھوڑا وقت چاہیے خود کو سمیٹنے کے لیے۔ حارث کو محسوس ہوا جیسے اس کے پیر تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ کنزا کا یہ اصرار اس کے رویے کا نتیجہ ہے۔ وہ اس گھر کے ماحول اور حارث کے دیے ہوئے زخموں سے تھک چکی تھی۔ حارث اسے روکنا چاہتا تھا، اس کا ہاتھ تھامنا چاہتا تھا، اسے منانا چاہتا تھا، لیکن کنزا کے چہرے پر موجود زردی اور آنکھوں کی اداسی دیکھ کر اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ کبھی کبھی معافی مانگنے سے پہلے دوسرے انسان کو سانس لینے کے لیے جگہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بوجھل دل کے ساتھ سر ہلا دیا، یہ جانتے ہوئے کہ کنزا کا جانا اس کے لیے کسی سزا سے کم نہیں ہوگا۔ شاہ ولا کی وہ عالیشان کمرہ جو کبھی حارث کو اپنی آزادی کی علامت لگتا تھا، آج اسے کسی زندان کی طرح کاٹنے کو دوڑا تھا۔ کنزا کے جانے کے بعد گھر کی دیواریں جیسے اسے نگلنے لگی تھیں۔ وہ بیٹھ کے اس حصے پر ہاتھ پھیرتا جہاں کنزا سوتی تھی، مگر وہاں اب صرف ایک کالی پن اور ٹھنڈک تھی۔ رات کے سناٹے میں جب نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، حارث کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش کنزا بھی اسی وقت یہاں موجود ہو اور وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لے۔ جذبات کی شدت میں اس نے بے اختیار کنزا کا تکیہ سینے سے لگا لیا، جیسے اس بے جان چیز میں اسے کنزا کے وجود کا احساس مل جائے گا۔ بے قراری اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ اٹھا اور الماری کھول کر کنزا کے وہ سادہ سے دوپٹے نکال لائے جنہیں وہ کبھی حقارت سے دیکھتا تھا۔ اس نے ایک دوپٹہ اپنے چہرے کے قریب کیا اور اس میں بسی کنزا کی مخصوص دھیمی سی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ وہ خوشبو جب اس کے لیے دنیا کے مہنگے ترین پرفیوم سے زیادہ عزیز تھی۔ پاگل پن کی حد تک وہ باتھ روم گیا اور وہاں لٹکا کنزا کا استعمال شدہ تولیہ اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں بھیج لیا۔ اسے ہر طرف ہر چیز میں صرف وہی نظر آ رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کنزا صرف اس کے گھر میں نہیں بلکہ اس کے خون اور سانسوں میں سرایت کر چکی ہے اور اس کے بغیر یہ عالیشان زندگی ایک بے معنی تماشا ہے۔ پورے گھر میں پھیلا ہوا سناٹا حارث کو چیخ چیخ کر کنزا کی کمی کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ دیوانہ وارے کمرے سے دوسرے کمرے میں گھومتا، کبھی پردوں کی سلوٹیں سے درست کرتا تو کبھی میز پر پڑے گلدستے کو دیکھتا جسے کنزا نے مرجھانے سے پہلے کتنی محبت سے سجایا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ گھر کی ہر چیز میں کنزا کا لمس اور اس کا سلیقہ ایک روح کی طرح پھونکا ہوا ہے۔ وہ کچن میں گیا تو وہاں کی ترتیب دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مصالحوں کے ڈبے، چائے کی پتی کا جار، یہاں تک کہ سنک کے پاس رکھا ہوا صاف تولیہ بھی کنزا کی موجودگی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے شیلف پر ہاتھ پھیرا جیسے وہ اس کی محنت کو محسوس کرنا چاہتا ہو۔ پھر وہ لائبریری کی طرف بڑھا جہاں اس دن بارش میں اس نے کنزا کو تھاما تھا۔ شیلف پر ترتیب سے لگی کتابیں اسے چڑھا رہی تھی کہ دیکھو، جس سلیقے کو تم نے دیہاتی پن کہا تھا وہی سلیقہ آج تمہاری زندگی کو بکھرنے سے بچائے ہوئے ہے۔ حارث نے گہرا سانس لیا تو اسے فضا میں کنزا کے صابن اور اس کے بالوں کے تیل کی وہ مخصوص سادہ سی مہک آئی۔
اسے احساس ہوا کہ وہ اس بڑے محل نما گھر میں خوشبو نہیں بلکہ اپنی زندگی کی وہ روشنی ڈھونڈ رہا ہے جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بجھانے کی کوشش کی تھی۔ حارث کی گاڑی جیسے ہی کچے راستوں اور سرسبز کھیتوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی کنزا کے گاؤں پہنچی، اس کے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہونے لگیں۔ شہر کی چکا چوند میں رہنے والا حارث آج اس مٹی کی خوشبو میں وہ سکون ڈھونڈ رہا تھا جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے گوا دیا تھا۔ گاؤں کے سادہ سے گھر کے سامنے گاڑی روک کر وہ چند لمحے وہیں بیٹھا رہا۔ اسے اپنی انا اور محبت کے درمیان ایک آخری جنگ لڑنی تھی۔ جب وہ گاڑی سے اترا اور گھر کے صحن میں قدم رکھا تو سامنے نیم کے درخت تلے کنزا کو بیٹھے دیکھا۔ وہ سفید سادہ سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں کوئی کتاب لیے خاموشی سے کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ حارث کو دیکھتے ہی وہ ساکت رہ گئی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کے سائے لہرانے لگے۔ حارث کے بکھرے ہوئے بال اور چہرے پر پھیلی اداسی اس کے اندرونی حالات کا پتہ دے رہی تھی۔ حارث نے بغیر کچھ کہے کنزا کے قریب جا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آنکھیں بول رہی تھیں کہ وہ اس ویران گھر میں واپس نہیں جا سکتا جہاں کنزا کی خوشبو تو ہے مگر وہ خود نہیں۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس سادہ سے گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں وہ سب کچھ موجود ہے جو اس کے عالیشان بنگلے میں نہیں تھا، محبت، سکون اور کنزا۔ گاؤں کی اس سنہری دھوپ میں صحن کے کونے میں لگے بیری کے درخت کے نیچے کنزا گاؤں کی چھوٹی بچیوں کے درمیان گری بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی کتاب تھی اور وہ نہایت محبت اور دھیمے لہجے میں انہیں پڑھا رہی تھی۔ حارث جو دروازے کی اوٹ میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا ساکت رہ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ پہلی بار کنزا کی اصل شخصیت کو دیکھ رہا ہے، وہ جو باصلاحیت تھی، جو وہ دوسروں کی زندگیوں میں روشنی بھرنا جانتی تھی۔ حارث کے قدم بے اختیار اسے ان بچوں کی طرف لے گئے۔ کنزا نے اسے قریب آتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اپنی بات روکی مگر پھر حارث نے بغیر کسی غرور کے ان بچوں کے ساتھ زمین پر بچھی چٹائی پر ایک طرف جگہ بنا لی۔ شہر کے ایک بڑے بزنس ٹائکون کو یوں زمین پر اپنے ساتھ بیٹھے دیکھ کر بچیاں حیران ہوئی۔ ایک چھوٹی سی بچی نے کنزا کے دوپٹے کا کونا کھینچ کر شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی مگر اس کی آواز اتنی صاف تھی کہ حارث نے بھی سن لی۔ میڈم جی، یہ صاحب تو بہت پیارے ہیں۔ دوسری بچی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ کنزا کا چہرہ ان الفاظ پر شرم سے گلابی ہو گیا اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ حارث نے جب کنزا کے چہرے پر وہ پہلی بار حیا کی سرخی دیکھی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ صرف اس کی صلاحیتوں کا قائل نہیں ہوا بلکہ وہ اس سادہ سی لڑکی پر اپنا دل مکمل طور پر ہار بیٹھا ہے۔ اسے لگا جیسے یہ سادہ سا صحن، وہ مٹی کی خوشبو اور کنزا کی یہ صورت ہی اب اس کی کل کائنات ہے۔ رات کی خاموشی میں جب پورا گاؤں گہری نیند سو رہا تھا، حارث دبے قدموں کنزا کے کمرے میں داخل ہوا۔ مٹی کی دیواروں والے اس سادہ سے کمرے میں کنزا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر چاندنی کو دیکھ رہی تھی۔ حارث کو قریب آ کر اس نے رخ موڑا مگر اس کی نظروں میں اب بھی ایک فیصلہ کن دوری تھی۔ حارث، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے ابھی کچھ وقت چاہیے، اس نے دھیمی مگر اٹل آواز میں کہا۔ میں ابھی واپس نہیں جانا چاہتی، مجھے اس تنہائی کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنے زخموں کو بھر سکوں۔ حارث اس کے جواب پر تڑپ اٹھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تنہائی؟ کنزا، اگر میں تمہیں یہ تنہا کر گیا تو کیا تم ساری عمر تنہا رہ پاؤ گی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے بغیر جی سکوں گا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ضبط کھو دیا اور آگے بڑھ کے کنزا کو پیچھے سے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں بھر لیا۔ کنزا اس کے اچانک لمس پر سہم کر رہ گئی مگر حارث نے اپنی گرفت ڈھیلی نہ کی۔ اس نے اپنا سر کنزا کے کندھے پر ٹکا دیا اور اس کی گردن کے قریب جھکتے ہوئے نہایت ہی سوچ سے سرگوشی کی، میری ہر سانس تمہاری طلبگار ہے کنزا، تم سے دوری اب میرے لیے موت ہے۔ اس کی گرم سانسیں کنزا کی گردن کو چھو رہی تھیں جس سے کنزا کے وجود میں ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ حارث کے اس ٹوٹ کر جانے والی کیفیت نے کنزا کے ارادوں کو موم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ حارث اب اسے کسی صورت خود سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ حارث کی باہوں کی تپش اور اس کے لہجے کی پکار کنزا کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگی۔ وہ ضبط جو اس نے اتنے دنوں سے خود پر طاری کر رکھا تھا ایک دم ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گیا۔ حارث کی گرفت میں قید کنزا کے شانے تھر تھرائے اور اگلے ہی لمحے اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ مڑی اور حارث کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے آنسو حارث کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ یہ ان تمام دکھوں تانوں اور تنہائیوں کا بوجھ تھا جو اب تک اکیلی سہتی آئی تھی۔ وہ حارث نے اسے اور شدت سے خود میں بھینچ لیا جیسے وہ اس کے ہر آنسو اپنے وجود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ بس کنزا، بس، مجھے معاف کر دو، میں بہت گنہگار ہوں تمہارا۔ حارث کی اپنی آواز بھی آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کنزا نے ہچکیاں لیتے ہوئے سر اٹھایا اور نم آنکھوں سے حارث کی طرف دیکھا جہاں اب غرور کا نام و نشان تک نہ تھا، صرف پچھتاوا اور بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے میرا دل بہت دکھایا ہے حارث، بہت زیادہ، اس نے لرزتے لبوں سے کہا مگر پھر حارث کی آنکھوں میں چھپی سچی تڑپ دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ عورت کی محبت شاید ہوتی ہی اتنی وسیع ہے کہ وہ سب کچھ بھلا کر معاف کر دیتی ہے۔ اس نے آہستہ سے حارث کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، میں نے آپ کو معاف کیا، اس لیے نہیں کہ آپ نے معافی مانگی بلکہ اس کے لیے کہ میں آپ کے بغیر خود ادھوری ہوں۔ حارث نے شکر گزاری سے کنزا کے ہاتھ چوم لیے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اسے آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی فتح مل گئی ہو۔ حارث نے کنزا کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر اسے اپنے وجود کے اتنے قریب کر لیا کہ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو گئیں۔ ایک رات مٹی کی خوشبو سے بسے
اس سادہ سے کمرے میں تمام تلخیاں اور فاصلے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ حارث نے اپنی تمام تر محبت اور چاہت کے ساتھ کنزا کو اپنایا اور پہلی بار ان کے درمیان وہ مقدس اور گہرا رشتہ قائم ہوا جس کی بنیاد خالص محبت اور ایک دوسرے کے اعتراف پر تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں کمرے میں دستک دی تو کنزا کا چہرہ حیا کی سرخی سے دمک رہا تھا۔ وہ شرم و حیا سے لٹی پٹی اپنی بلکہ جھکائے حارث کے سامنے آنے سے کتراتی رہی، مگر حارث کی نظریں مسلسل اسی پہلی اور آخری محبت کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کے چہرے کی وہ لال سرخی حارث کے لیے دنیا کے ہر رنگ سے زیادہ حسین تھی۔ شہر واپسی پر حارث کا انداز بالکل بدل چکا تھا۔ جیسے وہ شاہ ولا میں داخل ہوئے، حارث نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر بڑی عقیدت سے کنزا کی طرف دیکھا۔ امی، میں نے زندگی بھر بہت سی چیزوں کو اپنی کامیابی سمجھا، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ میری اصل خوش نصیبی کنزا ہے۔ اس نے فخر سے بیگم شاہ کو بتایا کہ وہ جسے محض ایک دیہاتی سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اس کی زندگی کا وہ گوہر نایاب ہے جس نے اسے انسان بننا سکھایا۔ حارث کی باتوں نے شاہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لا دیا اور کنزا نے مسکرا کر حارث کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب صرف اس کے لیے عمر بھر کی وفا کا عہد تھا۔ حارث نے ایک صبح ناشتے کی میز پر کنزا کے سامنے ایک فائل رکھی جس پر ملک کی نامور یونیورسٹیوں کا لوگو بنا ہوا تھا۔ کنزا نے حیرت سے فائل کھولی تو اسے اندر انگلش لٹریچر میں اس کے ایم فل کے داخلے کے کاغذات موجود تھے۔ اس کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے بھر آئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس خواب کو اس نے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی دفن کر دیا تھا، حارث اسے یوں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ کنزا، تمہاری صلاحیتیں صرف اس گھر کی چار دیواری تک محدود رہنے کے لیے نہیں ہیں۔ حارث نے اس کا ہاتھ تھام کر بڑے مان سے کہا، تم نے میرے بکھرے ہوئے گھر کو سنبھالا، اب میرا فرض ہے کہ میں تمہارے ادھورے خوابوں کو حقیقت کا روپ دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا تمہیں صرف میری بیوی کے طور پر نہیں بلکہ تمہاری اپنی قابلیت اور علم کی وجہ سے پہچانے۔ حارث کے اس فیصلے نے کنزا کے دل میں اس کی عزت کو مزید بڑھا دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ حارث نے اسے صرف اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی بلکہ اسے اپنی اڑان کے لیے آسمان بھی دے دیا ہے۔ کنزا کی نم آنکھوں میں اب اپنے مستقبل کے لیے ایک نئی چمک اور حارث کے لیے بے پناہ شکر گزاری تھی۔